اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نمبر 8 سحر ہونے تک زینی جب ہم ریسرچ سینٹر سے واپس آ رہے تھے تبھی سے یہ شخص گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آج بھی مجھے تو لگتا ہے یہ ہم پر نظر رکھ رہا ہے، مریم نے خوف زدہ لہجے میں زینی کو بتایا۔ زینی مریم کی بات سن کر کام سی گئی، لیکن اپنے لہجے متوازن رکھ کر کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی ہم پہ نظر کیوں رکھے گا؟ وہم ہو گیا ہے تمہیں مریم۔ مریم زینی کی بات سن کر مطمئن ہو گئی، لیکن اس نے 2 دفعہ پیچھے مڑ کر گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھا۔ باس نظر ہے میری دونوں پہ، ٹارگٹ کو تو کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے ساتھ والی لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے۔ ایجنٹ ایلف باس تک پل پل کی رپورٹ پہنچا رہا تھا۔ باس کی بھاری بھرکم آواز گونجی، ذرا بھی شک پڑے تمہیں؟ وہ الٹا سیدھا سوچ رہی تو سمجھتے ہو کیا کرنا ہے تمہیں؟ باس نے دھاڑتے لہجے میں ایلف کو کہا۔ جی بہتر باس، میں سمجھ گیا۔ ایلف نے باس سے کہہ کر رابطہ منقطع کیا۔ زینی کو کچھ دن سے خود بھی محسوس ہو رہا تھا، اپنی ذہانت اور قابلیت کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ اب وہ دوسری نچ پہ سوچ رہی تھی، اسے کچھ ایسا منصوبہ ترتیب دینا تھا کہ مریم کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ اس کی آنکھوں میں بہتا خوف اس کی خوبصورت آنکھوں میں وحشت بن کے دوڑتا تھا۔ زینی نے بڑے کرب سے پرسکون سی سوئی ہوئی مریم کو دیکھا تھا اور کرب سے آنکھیں موند لی تھی اور زیر لب گنگنانے لگی تھی، اس قدر اذیت ہے درد تک نہیں ہوتا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا ہوا تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، کل سے سیمسٹر بریک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ مریم نے داؤد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جائے گی اور داؤد مریم اور زینی کو لندن گھمائے گا۔ کل داؤد نے آنا تھا اور ان دونوں نے ان چھٹیوں میں لندن گھومنا تھا۔ زینی کا دماغ سوچ سوچ کے پھٹ رہا تھا، کچھ تو تھا جو ادھورا تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ جو شخص اتنے دنوں سے ان دونوں پہ نظر رکھے ہوئے تھا، زینی اسے پہچان گئی تھی۔ اس نے بے شک حلیہ تبدیل کر لیا تھا، لیکن وہ زینی کی زیر نظروں سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ داؤد اور مریم کا ساتھ ان دونوں کو خطرے میں مبتلا کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی بھی بہانہ بنا کر واپس چلی جائے اور سیمسٹر بریک ختم ہوتے ہی واپس آ جائے، اور مریم کو اپنے سے دور کیسے رکھنا ہے اس پر بعد میں غور کر لے گی۔ مریم سے دوری کا سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے بھر گئی تھی اور ایک منہ سے سسکی سی نکلی تھی، لیکن مریم کی خاطر اسے ساری دوریاں برداشت کرنی تھی۔ رات کے کسی پہر اسے روم میں آہٹ سنائی دی، ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی، کسی کا بھاری ہاتھ اس کے ناک پر کلوروفارم والا رومال رکھ چکا تھا۔ وہ بول بھی نہ سکی اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ پیر ہلا کر دیکھے، وہ بندھی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھتے ہی ساکت رہ گئی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کے آئے؟ اس نے پوری قوت سے اسے پرے دھکیل دیا تھا اور روتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، جس کی ایک نظر کے واسطے وہ اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض انگلینڈ
تک پہنچ جائے گا اور اسے کڈنیپ کر لے گا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ انہوں نے بھیجا ہے نہ تمہیں، تم بھی غدار نکلے۔ وہ معاذ واہ، شہید کا بیٹا غدار ہو گیا، باپ کے قاتلوں کے ساتھ مل گیا۔ دھرتی کی ماؤں کی سسکیاں، بیٹیوں کی چیخیں اور بیوہ کے نوحے بھول گئے۔ زینی نے بری طرح روتے ہوئے معاذ کے گریبان کو پکڑ لیا تھا۔ چیخ چیخ کے زینی کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ روتے روتے وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ معاذ خاموشی سے گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ اسے سہارا دے کر بیڈ تک لایا اور پانی کا گلاس پیش کیا۔ پانی پی کر زینی کی حالت کچھ سنبھلی تو معاذ نے کہنا شروع کیا، بدگمانی کی پٹی کو اپنی آنکھوں سے اتار دو زینی۔ زینی نے چونک کر معاذ کو دیکھا تھا۔ معاذ نے استباس میں سر ہلایا تھا اور آہستہ سے زینی کے سر پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔